السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی آیت الکرسی کی کچھ وضاحت کر دی گئی کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں لوگوں کو سوچ سمجھ کے آنا ہوگا۔ آیت الکرسی کے بعد یہ بات کیوں فرما دی گئی کہ دین میں کوئی جبر نہیں؟ اللہ کی پہچان جو کروا دی گئی ہے نا، سمجھا دیا گیا۔ اب کیا ہے کہ تمہارا امتحان ہے، اب سمجھا دیا گیا، تمہارے رب کی پہچان ہو گئی ہے، اور خود عقل سے کام لو، خود سمجھو، اس کی عظمت کو پہچانو، اور خود جھک جاؤ کہ اتنے بڑے رب کے سامنے کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جب تم مان جاؤ تو پھر تم خود چلے آؤ اللہ کے راستے پر، اپنے اللہ کی طرف، جسے زمین و آسمان کو اللہ نے کہا تھا نا خوشی سے آتے ہو کہ ناخوشی سے، تو انہوں نے کہا تھا خوشی سے آتے۔ اسی طرح ہر انسان پہلے سوچ لے، سمجھ لے، اور عقل سے سوچ سمجھ کے وہ قدم رکھے، وہ اللہ کو پہچان کر خوشی کے ساتھ اس رب کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ مسلمانوں کو جبراً مسلمان بنائے، کسی کو جبراً دین کی طرف لائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کی پابندی نہیں۔ اگر داخل ہو گئے ہو تو پھر قانون کی پابندی ہے، داخل ہونے کی پابندی نہیں۔ جب داخل ہو جاؤ تو قانون کی پابندیاں لاگو ہو گئی، پھر ساری باتیں تمہیں ماننا ضروری ہے۔ اب دین میں آگے پھر دین کی ہر بات مانو، نہیں تو دین میں آنے کی تمہیں کوئی قید نہیں تھی کہ تم دین میں آتے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر یہ تو دھوکہ دینا ہوگا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرنے والے، جبر کرنے والے نہیں کہ کسی کو جبراً دین کی طرف لائیں، نہیں بلکہ قد تبین الرشد، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، بالکل واضح۔ کیسے پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، خلفائے راشدین کے طریقے سے، اور ہم نے قرآن پاک میں اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں کہ سنت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سب ہدایت کو واضح کرنے والے، سنت کیا، ہدایت کیا، گمراہی کیا۔ آیت الکرسی کا تعارف بھی ہمیں کیا وضاحت کروا رہا ہے
کیا آیت الکرسی کے تعارف نے ہمیں واضح نہیں کروا دیا کہ عبادت کے لائق کون؟ ہدایت بالکل سامنے ہے، گمراہی بھی بالکل واضح ہو گئی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو طاغوت کی پیروی کرے، جو بھی کوئی طاغوت کی پیروی کرے گا اللہ کے علاوہ، جو بھی ہے طاغوت ہیں سب، کیونکہ ان کو بندگی کے لیے کہا گیا، معبود کے لیے نہیں کہا گیا۔ کسی اور معبود میں ایسی صفات ہیں جو آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی، کسی میں بھی نہیں۔ معبود ایسا ہے جو معبود وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کوئی ہے کہ جسے نیند کی ضرورت نہ ہو؟ کوئی ہے جس کو حال مستقبل کا پتہ ہو؟ کوئی ہے جو زمین آسمان کی حفاظت کر رہا ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ زمین و آسمان کی حفاظت وہ ایک ہی اللہ کر رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو زمین کی حفاظت کر سکے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت صرف اسی کی ہے۔ اس کے ساتھ طاغوت کا انکار بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم کلمہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے ہم نفی کرتے ہیں سارے الہوں کی۔ اسی طرح ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی سب الہوں کی نفی ہو گئی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو کفر کرے گا طاغوت کا، ایمان لائے گا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ طاغوت، جو کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو گویا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ پر یقین ہو جائے، وہ اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے، وہ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ میرا رب اللہ ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ توحید کا سب سے بڑا فائدہ کیا کہ انسان کو ایک سہارا مل جاتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں سہارے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مصیبت کے وقت کی کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ہدایت کا راستہ بعض اوقات واضح ہو بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان کوشش کرتا ہے انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ اب شیطان سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے مضبوط تعلق چاہیے۔ شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سب کو بٹکا کے لے جاؤں گا، مگر تیرے چنے ہوئے بندے، ان پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ اور یہ اللہ نے خود بھی سکھایا، ان عبادی، بے شک میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اس لیے کہ انہوں نے ایسا مضبوط سہارا پکڑا ہوا ہے کہ جس نے کبھی نہیں ٹوٹنا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کے ان عظیم مقامات آیات کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔